اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ بقرہ کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ کل ہم نے 67 آیت نمبر 67 کا ترجمہ و تفسیر کیا تھا الحمدللہ۔ آج جو ہے اسی سبق کو ہم دہراتے ہوئے پھر اگلی آیت کو بھی پڑھیں گے، کیونکہ کل میں نے ترجمہ بھی کروایا تھا، لیکن ایک جو ہے وہ تھوڑا سا ریویو ہو جائے، پھر اس بات کو آگے چلاتے ہیں کہ ذکر چل رہا تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں کسی نے ایک قتل کر کے کسی اور پر تہمت لگائی، اب اس تہمت کو ظاہر کرنے کے لیے، سچ کو واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ایک گائے جو ہے وہ ذبح کرو، اور اس گائے کا جسم کا ایک ٹکڑا اس مردے کے جسم پر لگاؤ تو وہ زندہ ہو جائے گا۔ تو ایک عجیب بات ہی ہے کہ کسی مردہ کو اس طرح سے زندہ کرنا، اور وہ پھر خود گواہی دے گا کہ قاتل کون ہے۔ قاتل کا معلوم کرنے کا یہ طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتلایا۔ دیکھیے پڑھتے ہوئے چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے بے شک اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم ذبح کرو ایک گائے۔ قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا، انہوں نے کہا کہ کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں۔ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ، فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں ہو جاؤں جاہلوں میں سے۔ قَالُوا ادْعُ لَنَا، قَالُوا انہوں نے کہا، یعنی بنی اسرائیل نے کہا، ادعو پکارو، بلاؤ، دعا کرو، لنا ہمارے لیے، لا کے لیے نہ ہمارے، رب کا رب کا تمہارے، اپنے رب سے دعا کرو۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو۔ یبین لنا، یبین بیان کرے، بتلائے، واضح کرے، یبین لنا لا کے لیے نہ ہمارے لیے واضح کرے، ہمیں بتلائے، ما ہی ما کیسی ہے، کیا ہے، کیا حیت ہے اس کی، ما ہی کیسی ہے وہ، کیسی حیت ہے اس کی، وہ کیسی ہے۔ قال اس نے کہا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، انہو بے شک وہ، یقول فرماتا ہے، یعنی اللہ فرماتا ہے، انہا ان بے شک ہا وہ، بقرتن گائے، بے شک وہ گائے، لا فارزن لا نہیں، فارزن بوڑھی، فارز کہتے ہیں بوڑھی کو، لا فارزن بوڑھی نہیں ہے، ولا بکرن و اور لا نہیں، بکرن چھوٹی عمر کی، نہ وہ بوڑھی ہے نہ ہی وہ چھوٹی عمر کی ہے، اوان جوان ہے، درمیانی عمر کی ہے، اوان جوان ہے، بین ذالک بین درمیان، ذالک اس کے درمیان، یعنی نہ بوڑھی ہے نہ چھوٹی ہے، ان دونوں کے درمیان جوان ہے، اس دونوں کی عمر کی ہے۔ پس افعلوا تم کرو، پس تم کر دو، ما تؤمرون ما جو تؤمرون تمہیں حکم دیا جاتا ہے، بس تم کر دو جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ کیسی ہے، ہمیں بتائے کہ وہ کیسی ہے۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، اس نے کہا کہ بے شک وہ کہتا ہے کہ وہ گائے نہ بوڑھی ہے اور نہ ہی چھوٹی سی ہے، اوان بین ذالک وہ جوان ہے اس کے درمیان، ان دونوں کے درمیان، فافعلوا ما تؤمرون بس کرو جو تمہیں حکم دیا گیا ہے یا دیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اپنے پروردگار سے التجا کیجئے کہ وہ ہمیں یہ بتائے کہ وہ بیل کس طرح کا ہے۔ اچھا، بیل یا گائے، یہ بقرہ جو ہے یہ مؤنث مذکر اس دونوں پہ آئے گا، ٹھیک ہے، بیل بھی کہہ سکتے ہیں، گائے بھی کہہ سکتے ہیں، کس طرح کا ہو۔ موسیٰ نے کہا کہ پروردگار فرماتا ہے کہ وہ بیل نہ بوڑھا ہو اور نہ بچڑا، بلکہ ان کے درمیان یعنی جوان ہو، جیسا تم کو حکم دیا گیا ہے ویسا ہی کرو۔ اب
پیچھے جو ہے وہ کہا گیا کہ بقرہ ذبح کرو، حکم دیا گیا. انہوں نے سوالات کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کر دیا کہ اب بتائیے کہ کیسی ہے وہ. آگے بھی اسی طرح سے اب اس کو بھی ہم پڑھتے ہوئے چلتے ہیں. پھر اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو یہ گائے کس طرح سے ملی. اگر ہم اسی کا تفسیر کرنے چلتے ہیں تو آگے والا جو ہے پھر آگے ہی ہو جائے گا. ٹھیک ہے. قالوا ادع لنا، قالوا آپ پہ تھوڑا سا ترجمے کا وہ ہوگا، لیکن 2 آیات جو ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے. قالوا انہوں نے کہا، ادعو دعا کرے. وہی الفاظ دہرائے جا رہے ہیں، کوئی بڑی جو ہے وہ نہیں ہے بات. قالوا انہوں نے کہا، ادعو دعا کیجئے، ادعو بلائیے، پکاریے، دعا کرے، لنا ہمارے لیے، ربک رب کا اپنے رب سے، یبین واضح کرے، بتائے، لنا ہمیں بتلائے، ہمیں بتا دے، ما لونہا ما کیا ہے، کیسا ہے. لون کہتے ہیں رنگ کو، ہا اس کا، ما لونہا اس کا رنگ کیسا ہے. قال اس نے کہا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انہو بے شک وہ، یقول فرماتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انہا کہ وہ، ان بے شک، یا کہ ہا وہ، بقرتن ایک گائے، وہ ایسی ایک گائے ہے، صفراء زرد رنگ کی، زرد رنگ، صفراء، فاقعن گہرا، صفراء فاقعن زرد رنگ، گہرا زرد رنگ، لونہا اس کا رنگ گہرا زرد ہے. تسر اچھی لگتی ہے، سرور دیتی ہے. تسر دیکھیں سرور سے اچھی لگتی ہے، ناظرین دیکھنے والوں کو، ناظرین دیکھنے والے، کہ وہ دیکھنے والوں کو سرور دیتی ہے، دیکھنے والوں کو اچھی لگتی ہے. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا انہوں نے کہا کہ دعا کیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ ہمیں بتلائے، ما لونہا اس کا رنگ کیسا ہے. قال انہ یقول اس نے کہا کہ وہ فرماتا ہے، بے شک وہ فرماتا ہے، انہا بقرۃ صفراء کہ وہ ایک گائے، وہ ایک پیلی گائے ہے، ایک زرد گائے ہے، فاقع لونہا گہرا اس کا رنگ ہے، تسر الناظرین اچھی لگتی ہے دیکھنے والوں کو یا دیکھنے والوں کو سرور دیتی ہے. انہوں نے کہا کہ پروردگار سے درخواست کیجئے کہ ہم کو یہ بھی بتلائے کہ اس کا رنگ کیسا ہو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پروردگار فرماتا ہے کہ اس کا رنگ گہرا زرد ہو، کہ دیکھنے والوں کو، کہ دل کو خوش کر دیتا ہو. زرد رنگ کو دیکھیے، زرد رنگ دیکھنے والوں کو خوش کر دیتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا خوشیوں کے موقع پر زرد رنگ، پیلا رنگ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. اب ہم یہ پڑھ کے آئے ہیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا. واقعہ کیا ہوا تھا کہ ایک آدمی تھا، ایک امیر آدمی تھا. اس نے ایک امیر آدمی تھا، اس کا ایک بیٹی تھی، ایک بھتیجا تھا. بھتیجے نے اس آدمی کو مار دیا ملکیت کے چکر میں، اور اس کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہ رہا تھا. تو اور قتل کا الزام کسی اور پر لگا دیا. جو نیک لوگ تھے، الگ ہو کر ان کی بستی سے بیٹھے ہوئے تھے، ان پر لگا دیا، ان کے آگے پھینک دیا، جا کے ڈال دی لاش کو. تو خود بخود ان پر الزام آ گیا، وہ نہیں مان رہے تھے. پھر انہوں نے زبردستی کی. جب لڑائی پر بات آ گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس واقعہ گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے التجا کی کہ اللہ سے کہیے کہ ہمارے لیے یہ فیصلہ کر دیجئے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ بتایا کہ ایک گائے کو ذبح کرو اور اس کے گوشت کا کچھ حصہ اس لاش پر لگاؤ تو وہ زندہ ہو جائے گی، اور وہ خود ہی بتائے گی کہ قاتل کون ہے. ٹھیک ہے. اب ایسی گائے ڈھونڈنے کو نکلے. اب یہ گائے ساری ہو گئی کہ کس طرح کی ہو، کیا ہو، اس کا رنگ کیسا ہو. آگے بھی ایک آیت ہے کہ کس طرح سے جو ہے اس کے علاوہ اس کا رنگ کیسا ہو. پھر یہ ہے کہ اور بھی بتائیے کہ وہ کیا ہو، تو وہ اور بھی بتایا گیا ہے کہ یہ اس کے جو ہیں اوصاف ہیں. وہ انشاءاللہ ہم جو ہے کل پرسوں پڑھیں گے. ابھی اس کی تھوڑی سی ہم تفسیر کرتے ہوئے چلیں گے کہ ہماری تفسیر رہ جائے گی. پھر دیکھیے کہ کہاں گئی، یہ رہی.
اب ایسی گائے ڈھونڈنے کو نکلے تو وہ صرف ایک لڑکے کے پاس ملی، ٹھیک ہے، ڈھونڈتے رہے، ایک ہی لڑکے کے پاس ایک ایسی گائے تھی جس کا رنگ بھی گہرا تھا، جو جوان بھی تھی، جو کبھی بھی جو ہے وہ کسی ہل وغیرہ میں نہیں چلی تھی، اس نے پانی کے لیے یا ہل کے لیے نہیں اسے جوتا گیا تھا، وغیرہ وغیرہ جو اوصاف اس کو بتائے گئے تھے وہ۔ اب ایک لڑکے کے پاس یہ ملی، یہ بچہ اپنے ماں باپ کا نہایت فرمانبردار تھا۔ پوائنٹ ہے، ایک مرتبہ جب کہ اس کا باپ سویا ہوا تھا اور نقدی والی پیٹی کی کنجی اس کے سرہانے تھی، پیٹی میں رقم رکھی ہوئی تھی، رقم کی جو چابی تھی وہ والد صاحب کے سرہانے رکھی ہوئی تھی اور والد صاحب سو رہے تھے۔ ایک سوداگر ایک قیمتی ہیرا بیچتا ہوا آیا، ایک تاجر تھا، سوداگر تھا، آیا ہیرا بیچنے کے لیے، کہنے لگا کہ میں اسے بیچنا چاہتا ہوں۔ لڑکے نے کہا کہ میں خریدوں گا، قیمت 70,000 طے ہوئی۔ لڑکے نے کہا ذرا ٹھہرو، جب میرے والد جاگیں گے تو میں ان سے چابی لے کر، کنجی لے کر آپ کو قیمت ادا کر دوں گا۔ اس نے کہا کہ ابھی دے دو تو 10,000 کم کر دیتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں حضرت، میں اپنے والد کو جگاؤں گا نہیں۔ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے، ڈیل ہو رہی ہے، 10,000 کا فائدہ ہو رہا ہے، 10,000 کا فائدہ نہیں لے رہا، کیوں؟ کیونکہ والد صاحب کی نیند میں خلل پڑے گا۔ تم اگر ٹھہر جاؤ تو میں بجائے 70,000 کے 80,000 دے دوں گا، ٹھیک ہے، والد صاحب کی نیند پوری ہو جائے گی، میں 10,000 تمہیں بڑھا کے دے دوں گا، میں کم نہیں لے رہا، میں یہ جو ہے وہ سودا نہیں کر رہا۔ یوں ہی ادھر سے کمی اور ادھر سے زیادتی ہونا شروع ہو گئی، وہ اور کم کرتا گیا، یہ اور بڑھاتا گیا، یہاں تک کہ تاجر 30,000 قیمت لگا دیتا ہے، 70,000 سے اور ہیرا جو ہے وہ 30,000 تک پہنچ جاتا ہے۔ لڑکا کہتا ہے کہ اگر تم ٹھہر جاؤ یا ٹھہر کر آؤ، یہیں پر انتظار کر لو کچھ دیر، یا پھر دوبارہ آ جانا، چلے جاؤ پھر دوبارہ آ جانا، میرے والد جاگ جائیں تو میں تمہیں 1,00,000 دوں گا۔ وہ 30,000 کی بات کر رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ میں 1,00,000 روپے تمہیں دے دوں گا، لیکن اپنے والد صاحب کی نیند خراب نہیں کروں گا، وہ اپنی مرضی سے جب جاگیں گے تب میں خریدوں گا۔ آخر وہ ناراض ہو کر اپنا ہیرا واپس لے کر چلا گیا۔ باپ کی اس بزرگی کے احساس اور ان کے آرام پہنچانے کی کوشش کرنے اور ان کا ادب و احترام کرنے سے پروردگار اس لڑکے سے خوش ہو جاتا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ قبول کرنے پر آئے تو کیا چیز قبول کر لیتے ہیں، والد صاحب کا اس نے احترام کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے انعام میں کیا چیز اب اس کو عطا کر رہے ہیں۔ اس لڑکے کو جو ہے وہ 1,00,000 کا یا 70,000 کا وہ جو نقصان اس کو ہو گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بات سے خوش ہو جاتے ہیں کہ اس نے اپنے والد صاحب کی نیند خراب نہیں کی اور اسے یہ گائے عطا فرماتا ہے۔ جب یہ بنی اسرائیل اس قسم کی گائے ڈھونڈنے نکلتے ہیں تو سوائے اس لڑکے کے اور کسی کے پاس نہیں پاتے ہیں۔ اچھا، یہ آگے بھی واقعہ اس طرح سے کہ یہ ایک ہی گائے جو ہے وہ اس کے پاس تھی، والد صاحب نیک آدمی تھے، بہت نیک آدمی تھے، اس کے لیے دعائیں بھی کیا کرتے تھے۔ والد صاحب کا شاید انتقال ہو گیا، اب لڑکے کے پاس ایک ہی گائے تھی جو یہ چراتا بھی پھرتا تھا جنگل میں، اور اس کو جو ہے وہ کسی کام میں نہیں لاتا تھا، بس شوقیہ کہہ لیں کہ اس نے پالی ہوئی تھی۔ اب یہ بچڑا تھا، وہ بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا، اس کے پاس تھا۔ بنی اسرائیل ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس لڑکے کے پاس آ نکلتے ہیں تو سوائے اس لڑکے کے اور کسی کے پاس نہیں پاتے۔ اس گائے جو ہے وہ اس لڑکے کے سوائے اس قسم کی گائے اور کسی کے پاس ہے ہی نہیں۔ اسے کہتے ہیں کہ اس ایک گائے کے بدلے 2 گائے لے لو، یہ انکار کرتا ہے، نہیں، ایک کے بدلے 2 نہیں لوں گا۔ پھر کہتے ہیں 3 لے لو، 4 لے لو، لیکن یہ راضی نہیں ہوتا، 10 تک کہتے ہیں مگر پھر بھی نہیں مانتا۔ یہ آ کر حضرت موسیٰ سے شکایت کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، جو یہ مانگے دو اور اسے راضی کر کے گائے خریدو۔ دیکھیے، جو رقم مانگ رہا ہے، قیمت مانگ رہا ہے، منہ مانگی قیمت اس کو ادا کرنی ہے۔ اب وہ لوگ مجبور ہے، بنی اسرائیل لوگ، ان کو تو گائے خریدنی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا ہے، خریدو۔ آخر گائے کے وزن کے برابر سونا دیا گیا، تب اس نے اپنی گائے بیچی۔ یہ برکت اللہ نے ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے اسے عطا فرمائی۔
پوائنٹ نوٹ کیجئے بچوں، اللہ تعالیٰ ماں باپ کی خدمت کا صلہ جو دیتے ہیں نا، وہ بہت زیادہ ہماری سوچ سے بہت ہی زیادہ ہوتا ہے، معلوم ہی نہیں ہوتا ہم یہ صرف والد کو ایک گلاس پانی کا پلانے پہ اتنا زیادہ اجر لکھا ہوا ہے احادیث میں کہ آپ جو ہے تصور بھی نہیں کر سکتے ہو، صرف ایک گلاس پانی میں کیا چیز ہے۔ تو سوچیں کہ خدمت کیا چیز ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات سے بہت زیادہ راضی ہوتے ہیں کہ کوئی اپنے ماں باپ کی خدمت کرے۔ باقاعدہ حکم ہے کہ ماں باپ میں سے کوئی بھی آپ کے پاس بوڑھا ہو کر آ جائے تو اس کے لیے اپنے کندھوں کو جھکا لو، اس سے نرم بات کرو، اس کو اف بھی نہ کرو۔ تو پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہمیں، انسان ہے بہت زیادہ جو ہے نافرمان بھی ہیں اور منہ کے بھی کڑوے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کے آگے اپنے کندھوں کو جھکایا ہوا رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر جو ہے وہ اتنی توفیق پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر ایسی ہمت، ایسی خدمت کی برکت عطا فرمائے کہ ہم ان کے آگے ہر وقت جھکے رہیں، ان کے آگے بچھے رہیں والا معاملہ ہو، ان کی خدمت میں کوئی بھی کسر نہ چھوڑے۔ اور جن کے والدین نہیں ہیں، اللہ جو حیات نہیں ہیں، ان کے لیے بہت زیادہ دعائیں کیا کرو، ان کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ ایصال ثواب کیا کرو، قرآن مجید پڑھ کر، صدقات دے کر، صدقہ جاریہ کسی نہ کسی طرح سے جو نیکیاں آپ کر رہے ہو وہ ساری کی سارے ان کو ایصال ثواب کر دیا کرو۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ضرور آپ کی زندگی میں، ہماری زندگی میں برکتیں لائے گا۔ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے ہم سے، اس سے بڑھ کر کیا بات ہے۔ دیکھیے اب اللہ نے ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے اسے عطا فرمائی جبکہ یہ بہت محتاج تھا۔ اس کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، اس کی بیوہ ماں غربت اور تنگی کے دن بسر کر رہی تھی۔ غرض اب یہ گائے خرید لی گئی اور اسے ذبح کیا گیا، اس کے جسم کا ایک ٹکڑا لے کر مقتول کے جسم سے لگایا گیا تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ مردہ جی اٹھا۔ اس سے پوچھا گیا کہ تمہیں کس نے قتل کیا ہے؟ اس نے کہا میرے بھتیجے نے، اس لیے کہ وہ میرا مال لے لے اور میری لڑکی سے نکاح کر لے۔ بس اتنا کہہ کر وہ پھر مر گیا اور قاتل کا پتہ چل گیا، اور بنی اسرائیل میں جو جنگ و جدال ہونے والی تھی وہ رک گئی اور یہ فتنہ دب گیا۔ اس بھتیجے کو لوگوں نے پکڑ لیا، اس کی عیاری اور مکاری کھل گئی اور اسے اس کے بدلے میں قتل کر ڈالا گیا۔ یہ قصہ مختلف الفاظ سے مروی ہے، احادیث میں مطلب آیا ہے یہ قصہ، ٹھیک ہے۔ یہ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بنی اسرائیل کے ہاں واقعہ ہے جس کی تصدیق تکذیب ہم نہیں کر سکتے۔ ہاں روایت جائز ہے، تو اس آیت میں یہی بیان ہو رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل، بظاہر تو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ بنی اسرائیلی واقعہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن شریعت کا اس سے کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، یہ واقعہ وہیں سے ملا ہے، جلتا ہوا آیا ہے۔ اس آیت میں یہی بیان ہو رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو بھی نہ بھولو کہ میں نے عادت کے خلاف بطور معجزے کے ایک گائے کے جسم کو لگانے سے ایک مردے کو زندہ کر دیا۔ اس مقتول نے اپنے قاتل کا پتہ بتا دیا اور ایک ابھرنے والا فتنہ دب گیا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک احسان تھا جو بنی اسرائیل پر کیا گیا تھا۔ اب دیکھیے کہ الحمدللہ آج جو ہے وہ ہم نے 2 آیات، کل والی آیت اور آج والی آیت، اس طرح سے 2 آیات ہو گئیں کا ترجمہ اور تفسیر ہم نے کی ہے۔ تفسیر تو تقریباً ہم سارے واقعے کی کر چکے ہیں، کل انشاءاللہ 2 آیات مزید ہم پڑھ لیں گے انشاءاللہ، تو یہ واقعات کل یا پرسوں ہم مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پڑھانے کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اندر اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی محبت کو بسا دے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے قرآن مجید کی خدمت کی، قرآن مجید کو یاد کرنے کی، قرآن مجید کو پھیلانے کی۔ آپ سب سے کہوں گی کہ جہاں تک جو ہے وہ اپنے ساتھیوں سے آپ شیئر کر سکتی ہیں اس گروپ کو، جہاں تک یہ آپ پہنچائیں، یہ علم ہے جہاں تک پہنچے۔ ایک حدیث ہے نا کہ علم جو ہے وہ مومن کی کھوئی ہوئی میراث سے جہاں کہیں سے ملے لے لو، تو یہ بھی حکمت، علم اور حکمت، ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک جو ہے وہ علم ہے اور قرآن مجید کا علم ہے۔ آپ صدقہ جاریہ
بنیں گی۔ یہ جہاں جہاں تک پہنچے گا آپ کی وجہ سے پہنچے گا، آپ کو بھی اس کا اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا اگلے کو فائدہ ملے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالی ہم سب کو نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔